لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك. ہم صفا پر آئیں سعی کے لیے. صفا اور مروہ مسجد الحرام کے پاس دو چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان اب ایک گیلری نما لمبا سا حال بنا دیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کی چوڑائی 20 میٹر اور لمبائی 400 میٹر سے زیادہ ہے. موجودہ دور میں صفا و مروہ کی دونوں پہاڑیوں کا اکثر حصہ ختم کر دیا گیا ہے اور ان کے نچلے حصوں پر پتھروں کا فرش بن گیا ہے. مروہ کی پہاڑی کا تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے اور صرف اس کی چڑھائی باقی ہے. صفا کا کچھ حصہ دکھائی دیتا ہے. سعی ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ہونا چاہیے. سعی کے بارے میں آپ کی خدمت میں چند مسئلے عرض کرنا ہے. سعی میں 7 شوط یعنی چکر ہیں. جب صفا سے مروہ پر پہنچ جائیں گے تو ایک شوط مکمل ہو جائے گا. جب مروہ سے صفا پر واپس آ جائیں گے تو دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ پر جائیں گے تیسرا شوط، اور آخر میں کوہ مروہ پر سعی تمام ہو جائے گی. سعی شروع کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنا ضروری نہیں ہے. پہاڑی کا کچھ حصہ ڈھلاندار ہے اور کچھ حصے پر پتھر کا فرش بچھا ہوا ہے. پتھر کے اسی فرش سے شروع کریں اور ہر شوط میں وہیں سے واپس ہو جائیں. آپ کی سعی صحیح ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. جب ہم صحیح کر رہے ہیں تو صفا سے مروہ کی طرف جاتے ہوئے مروہ کی طرف رخ ہونا چاہیے، اور جب مروہ سے صفا کی طرف آئیں تو چہرہ صفا کی طرف رہے جیسا کہ آپ حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں. یعنی الٹے پاؤں نہ چلیں، لہراتے ہوئے اس طرح نہ چلیں کہ صفا کی طرف رخ نہ ہو، ترچھے یا ٹیڑھے ہو کر بھی نہ چلیں. معمولی انداز میں جس طرح تمام مسلمان انجام دیتے ہیں بالکل اسی طرح انجام دینا ہے. تیز یا آہستہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ متوسط انداز ہو. جب صفا سے کچھ آگے چلیں گے جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہرے رنگ کی ایک پٹی بنی ہے، ہرے رنگ کی ٹیوب لائٹ بھی جلی ہوئی ہے. جب صفا کی طرف سے تقریباً 70 میٹر چلیں گے تو پہلی پٹی پر پہنچیں گے، اور 55 یا 60 میٹر کے بعد پھر ایسی ہی ایک اور ہری پٹی ہے. ان دونوں کے درمیان مردوں کے لیے ہرولہ کرنا مستحب ہے، یعنی تھوڑا سا تیز چلیں. عورتوں کے لیے مستحب نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی واجب نہیں ہے. اگر بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے. واپس نہ پلٹیں، اگر ایسا کریں گے تو صحیح باطل ہو سکتی ہے. اگر کچھ آگے بڑھ گئے یعنی اس حد سے زیادہ ہرولہ کر لیا اور لائن سے آگے بڑھ گئے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. جاتے ہوئے بھی اور واپس آتے ہوئے بھی ہرولہ مستحب ہے. اگر کسی عورت نے بھولے سے ہرولہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے. سعی کوئی مشکل کام نہیں ہے. یا تو آپ کو اصلاً شک نہیں ہوگا کیونکہ جب صفا سے مروہ پر پہنچیں گے تو عدد طاق یعنی اکہرا ہوگا، اور مروہ سے صفا پر دوہرا یعنی جفت ہو جاتا ہے، اور آخر میں سعی مروہ پر تمام ہو جاتی ہے. اگر راستے میں تھک جائیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں. صفا کے اوپر مروہ کے اوپر اگر ممکن ہو تو جہاں پر سعی چھوڑی ہے اسی جگہ سے شروع کر دیں گے. اگر سعی کے درمیان نماز شروع ہو جائے تو چھوڑ کر نماز جماعت پڑھنے جا سکتے ہیں، اس کے بعد اسی جگہ سے بقیہ سعی کر سکتے ہیں. جب ہماری سعی تمام ہو جائے گی جو مروہ پر تمام ہوگی تو ہم تقصیر کریں گے، یعنی تھوڑے سے ناخون یا بال کاٹ لیں گے. عمرہ تمتع کے آخری عمل کی نیت سے، یعنی قربتاً اللہ کی نیت سے ہم یہ کام انجام دیں گے. وہاں لوگ قینچی لیے رہتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس قینچی یا نیل کٹر ہو تو اور اچھا ہے. اگر آپ کے پاس نہ ہو تو دوسروں سے بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہ توجہ رکھیں کہ جب تک آپ خود تقصیر نہ کر لیں
تب تک کسی کے بال نہیں کاٹ سکتے، کیونکہ احرام کی حالت میں بال کاٹنا حرام ہے، اپنے ہوں یا دوسروں کے۔ تقصیر کے بعد عمرہ تمتع کے اعمال ختم ہو گئے۔ تقصیر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ معین نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ لازمی طور پر مروہ پر ہی تقصیر کریں، یعنی اگر آپ ہوٹل چلے گئے یا اس حصے سے باہر نکل آئے اور وہاں تقصیر کی تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب تک آپ تقصیر نہ کر لیں اسی طرح محرم رہیں گے۔ جب آپ تقصیر کر لیں گے تو عمرے کے اعمال ختم ہو جائیں گے اور جو کام احرام میں عمرہ کی وجہ سے حرام ہو گئے تھے وہ حلال ہو جائیں گے، لیکن جو کام پہلے سے حرام تھے جیسے گالی دینا، جھوٹ بولنا وغیرہ، یہ حرام ہی رہیں گے۔ یا شکار جو حرم سے مخصوص ہے یا حرم کی گھاس اکھاڑنا، اس کا تعلق حرم سے ہے اور حرام ہے، یہ بھی اسی طرح سے حرام رہیں گے، لیکن اس کے علاوہ بقیہ جو کام احرام کی وجہ سے حرام ہوئے تھے وہ سب حلال ہو جائیں گے۔ ایک مستحب بات بھی یاد دلا دیں کہ سعی کرتے وقت دعا اور ذکر میں مشغول رہیں۔ جو دعائیں ائمہ سے نقل ہوئی ہیں سعی میں ان کو پڑھیے، جو ذکر مستحب ہیں وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 100 مرتبہ سبحان اللہ ہے۔ مستحب ہے کہ ان اذکار کو سعی کے دوران کہتے رہیں۔ سب سے دعا کی گزارش ہے، اسی جگہ یعنی صفا پر اور خانہ کعبہ کے پاس آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ امید ہے کہ خداوند عالم آپ سب کو ان اعمال کی توفیق عنایت فرمائے۔ تقصیر کے بعد حجاج مکہ ہی میں رہیں گے یہاں تک کہ حج کے دن آ جائیں، یعنی 8ویں ذی الحجہ کا دن یا 9ویں ذی الحجہ کی رات، تو پھر محرم ہوں گے اور دوسرے اعمال کو انجام دینے کے لیے عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك۔ اس وقت 8ویں ذی الحجہ کی شام ہو چکی ہے۔ حاجی حضرات حج کے اعمال شروع کرنے کے لیے تیار ہیں عمرہ تمتع کے اعمال انجام دینے کے بعد۔ عمرہ تمتع اعمال حج کا پہلا مرحلہ تھا، تقصیر کے بعد جو ختم ہو جاتا ہے۔ حاجی حضرات چند روز مکہ ہی میں رہتے ہیں، ان دنوں وہ زیادہ تر مستحب کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جیسے مسجد الحرام میں نماز پڑھنا، مستحب طواف کرنا، اسی طرح تلاوت قرآن اور دعا وغیرہ۔ اس مدت یعنی عمرہ تمتع اور حج تمتع کے درمیانی فاصلے کو بین الاحرامین کہا جاتا ہے۔ اس دوران حجاج سر نہ مڈائیں، عمرہ مفردہ انجام نہ دیں، اس کے علاوہ حرم کے درخت نہ اکھاڑیں کہ وہ حرم سے مخصوص ہیں۔ اسی طرح جب تک شہر مکہ میں ہیں حرم کے مختلف علاقوں میں گھومنا پھرنا بھی ان کے لیے حرام ہے۔ چند دن کے بعد جب یہ مدت تمام ہو جائے گی اور حج کے ایام آ جائیں گے، یعنی آج کا دن جو 8 ذی الحجہ ہے اور اس کا نام یوم الترویہ ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ عرفات، مشعر اور منی میں پانی کی فراہمی کا مسئلہ تھا، اور حجاج جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو عام طور سے یہی پوچھتے تھے، ارویتم الماء، کیا آپ نے پانی بھر لیا ہے؟ اس لیے اس دن کا نام روز ترویہ ہو گیا، یعنی پانی بھرنے کا دن۔ عرفات و مشعر اور منی جانے کے لیے 8ویں ذی الحجہ کے روز یا 9ویں کی رات یا بعض لوگ 9 کی صبح میں محرم ہوتے ہیں، حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کے اعمال شروع کرتے ہیں۔ اس طرح حج کے اعمال بھی احرام سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے اعمال کی فہرست کی ترتیب یہ ہے: مکہ شہر میں احرام، عرفات میں وقوف 9ویں تاریخ کو یعنی کل، مشعر الحرام میں وقوف کل رات یعنی شب عید قرباں، اور عید قرباں کے دن کے اعمال یہ ہیں: رمی جمرہ عقبہ، اس کے بعد قربانی، پھر حلق یا تقصیر۔ ان اعمال کے بعد 11 اور 12 کی رات میں منی میں رکنا، نیز 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ کچھ اعمال جنہیں مکے کے اعمال کہا جاتا ہے یا منی کے بعد کے اعمال وہ یہ ہیں: طواف حج، نماز طواف، حج،
صفا و مروہ کے درمیان سعی، طواف نساء، نماز طواف نساء، یہ حج کے کل اعمال ہیں، یعنی ان کی فہرست ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ پہلا عمل احرام ہے۔ آپ حجاج کو دیکھ رہے ہیں کہ احرام پہن کر لبیک کہہ چکے ہیں اور عرفات کی طرف روانہ ہو رہے ہیں حج کے باقی اعمال کے لیے۔ حج کے احرام کے تمام مسائل عمرے کے احرام کی طرح ہیں جو پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے ہیں۔ لباس سے احرام پہننا، اسی طرح نیت اور تیسرے لبیک کہنا۔ غسل احرام تو مستحب ہے، پہلے ہی کر لیں گے۔ پھر احرام کے کپڑے پہنیں گے، یعنی مرد سلے ہوئے کپڑے بالکل اتار دیں گے، حتیٰ کہ بنیان وغیرہ بھی، اور یہ دو کپڑے جو آپ تصویر میں دیکھ چکے ہیں اور اب بھی دیکھ رہے ہیں پہنیں گے۔ ایک کو کاندھوں پہ ڈال لیں گے اور دوسرے کو لنگی کی جگہ لپیٹیں گے۔ عورتیں اپنے عام لباس میں رہیں، اگرچہ رائج یہ ہے کہ سفید رنگ کا مخصوص لباس پہنیں اور احرام کے لیے تیار ہو جائیں۔ حج کے احرام کی نیت سے لبیک کہیں، یعنی اس نیت سے کہ اب ہم حج کے اعمال شروع کر رہے ہیں قربتاً اللہ۔ عام طور سے ہر قافلے کے عالم نیت کو بلند آواز سے کہتے ہیں اور حجاج اس کو دہراتے ہیں۔ اکثر اس طرح کہتے ہیں: میں احرام باندھتا ہوں حج تمتع کا قربتاً اللہ، پھر لبیک کہتے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ یہ کہتے ہی آپ محرم ہو گئے حج کے احرام کے لیے، اور تمام کام جو ہم نے عمرہ تمتع کے احرام میں بتائے تھے وہ یہاں بھی محرم پر حرام ہیں۔ اب عرفات کے لیے روانہ ہوں گے بقیہ اعمال انجام دینے کے لیے۔ عمرہ اور حج کے احرام کے درمیان جو فرق ہے ان میں ایک تو نیت ہے، وہاں آپ نے احرام عمرہ تمتع کی نیت سے باندھا تھا اور یہاں حج کے احرام کی نیت سے احرام باندھا جائے گا۔ دوسرا فرق احرام باندھنے کی جگہ، یعنی عمرے کا احرام میقات سے باندھا جاتا ہے، یعنی جحفہ یا مسجد شجرہ سے، لیکن حج کا احرام مسجد الحرام سے۔ بہتر ہے کہ
ان دنوں مسجد الحرام میں چونکہ کافی بھیڑ ہوتی ہے اور کم ہی لوگ اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں، لہٰذا کچھ پہلے مسجد الحرام چلے جائیں اور مسجد الحرام میں احرام باندھیں، اور مسجد الحرام کے اندر بھی بہتر ہے کہ مقام ابراہیم یا حجر اسماعیل کے پاس محرم ہوں، یعنی لبیک کہیں۔ تو اب جب کہ ہم محرم ہو گئے، عرفات کی طرف چلتے ہیں حج کا دوسرا عمل انجام دینے کے لیے کہ عرفات میں وقوف ہے۔ جو حجاج عام طور سے اسی وقت یعنی 8ویں ذی الحجہ کی شام کو عرفات جاتے ہیں، یا صبح سویرے یعنی یا آج رات یا کل صبح عرفات جائیں گے، ان پر ظہر سے پہلے وقوف سے متعلق کوئی کام واجب نہیں ہے، بلکہ وقوف کل عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن زوال کے وقت سے شروع ہوگا۔ انشاءاللہ خدا کی امداد سے عرفات میں وقوف یعنی وہاں ٹھہرنے کے مسائل اور حج کے بقیہ اعمال عرفات، منا اور دوسری جگہوں پر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہیں گے۔ ایک بار پھر میں حجاج سے درخواست کروں گا کہ دوبارہ احرام حج تمتع کی نیت سے لبیک کہہ لیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ آج 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے اور یہ جگہ میدان عرفات ہے۔ صحرائے عرفات کا آج کا بالکل نرالا رنگ ہے، یعنی روز عرفہ شاید ہر حاجی بلکہ ہر مسلمان کے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حجاج کل تک مکے میں تھے، مسجد الحرام میں طواف کر رہے تھے، مسعی میں سعی یا مقام ابراہیم کے پیچھے نماز یا دیگر مستحب کام انجام دے رہے تھے، لیکن آج یعنی روز عرفہ سب کا اس صحرا میں آنا کیوں ضروری ہے؟ کیوں ضروری ہے کہ اس معین میدان میں جس کے حدود طے شدہ ہیں اور معین وقت کے اندر یہاں حاضر رہیں؟ اور شاید آپ سب جانتے ہوں کہ وقوف حج کے ارکان میں شامل ہے اور اسے چھوڑا نہیں جا سکتا، کوئی جان بوجھ کر ترک نہیں کر سکتا، اس میں نیابت بھی نہیں ہو سکتی۔
جو حضرات مثلاً رمی نہ کر سکتے ہوں وہ دوسروں کو رمی کے لیے اپنا نائب بنا سکتے ہیں۔ جو حجاج قربانی کرنے نہیں جاتے یا جانا نہیں چاہتے وہ دوسروں کو اپنا نائب بنا سکتے ہیں ذبح کرنے کے لیے، لیکن عرفات میں وقوف اور مشعر الحرام میں وقوف کے لیے نائب بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ ہر آدمی کو خود یہاں حاضر ہونا پڑے گا، حتیٰ کہ وہ جو بیمار ہیں انہیں بھی اسپتال سے لایا جاتا ہے۔ جو حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں انہیں اس دن یہاں عرفات میں لایا جاتا ہے، اور اس وقت میں یعنی ظہر سے لے کر مغرب تک عرفات میں موجود رہنے کے علاوہ کچھ واجب بھی نہیں ہے۔ یعنی جو کچھ ضروری ہے وہ یہی ہے کہ اس اجتماع میں حاضر رہنا، یہاں موجود ہونا ہے۔ یہاں کثرت کی اہمیت ہے، اگرچہ یہاں سب سفید پوش ہیں۔ یعنی مجمع کی تعداد، لوگوں کی تعداد اور ان کے حاضر ہونے کی تعداد کی اہمیت ہے۔ اگرچہ عرفات ذکر، دعا اور خدا سے مناجات کی جگہ ہے، گناہوں کی بخشش کی جگہ ہے، لیکن اس کا دوسرا اثر بھی ہے۔ دوسری جگہ بھی خدا سے راز و نیاز ہو سکتا ہے، کعبے کے پاس، حجر اسماعیل میں، مقام ابراہیم کے پاس، لیکن صحرا میں کیوں؟ جس جگہ مسلمانوں کے اجتماع اور ان کا شکوہ و جلال اور قدرت کا مظاہرہ ہو سکے، اس جگہ مسلمان پڑاؤ ڈالتے ہیں اس دن، اور یہاں سے سب ایک ساتھ چلتے ہیں۔ مغرب کے بعد مشعر الحرام کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور مشعر الحرام میں کنکریاں چنتے ہیں۔ لہٰذا ہر مسلمان، ہر حاجی اس بارے میں غور و فکر کرے کہ ان تمام اعمال کا راز کیا ہے، اور کیوں ہر سال مسلمانوں کا ایک بڑا سرمایہ ان اعمال میں خرچ ہونا ضروری ہے، وہ اعمال جن کا طریقہ دقیق انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور انہیں انجام دینے کا طریقہ اور ان اعمال کی ترتیب بھی۔ بہرحال آج عرفے کے دن تمام حجاج کے لیے ظہر یعنی زوال سے مغرب تک صحرائے عرفات میں رہنا ضروری ہے۔ ہم بھی کل شام مکے میں محرم ہوئے ہیں اور رات عرفات میں آ گئے تھے۔ آج ظہر سے لے کر مغرب تک ہمیں یہیں رہنا ہوگا عرفات میں وقوف کی نیت سے۔ ہم نے عرض کیا کہ ہمارے اوپر حج کے عمل کے عنوان سے اور حج کے دوسرے عمل کے طور پر یہاں وقوف کرنا ہے۔ وقوف یعنی یہاں حاضر ہونا اور موجود رہنا، لیکن مستحب کام زیادہ ہیں۔ کچھ دعائیں نقل ہوئی ہیں، ذکر اور یاد الہی وغیرہ، عبادت اور نماز۔ جو دعائیں عام طور پر حاجی حضرات پڑھتے ہیں اور اپنے خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کی مشہور و معروف دعا ہے جو آپ نے اسی میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس، جبل رحمت کی بائیں طرف پڑھی تھی۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی مشہور دعا۔ ہم نے عرض کیا کہ ظہر سے مغرب تک ہمیں عرفات میں رہنا ہے۔ عرفات تقریباً ایک وسیع و عریض صحرا ہے، جیسا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ اس کے حدود بھی معین ہیں۔ آج کل میدان عرفات کے چاروں طرف زرد رنگ کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، چنانچہ جب آپ عرفات میں داخل ہوں گے تو اس طرف ان بورڈوں کے اوپر لکھا ہے بدایت عرفات، یعنی عرفات کی شروعات، اور جب عرفات کی طرف سے باہر کی طرف جائیں گے تو لکھا ہوا ہوگا نہایت عرفات، یعنی عرفات ختم ہوا۔ وقوف کے وقت کوئی بھی ان حدود سے باہر نہ جائے، کیونکہ یہ بہت قیمتی اور سنہرا موقع ہے، لہٰذا اپنے وقت کو معمولی اور فضول کاموں میں برباد نہ کریں۔ ادھر ادھر خیموں میں آنے جانے، گھومنے اور سڑکوں پر نکلنے سے پرہیز کریں، چونکہ وقت بہت کم ہے، بہت جلد ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس سال یہ پھر دوبارہ واپس آنے والا نہیں ہے، آئندہ برس خدا جانے۔ لہٰذا اس موقع پر دعا اور مناجات میں مشغول رہیں۔ اور دوسرے یہ کہ خطرہ جو یہاں پر زیادہ ہے کہ اگر آپ خیموں میں یا سڑکوں پر ادھر ادھر جائیں گے، کیونکہ سب ایک ہی جیسے ہیں، سب سفید پوش ہیں، سڑکیں ایک جیسی ہیں، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ آپ راستہ بھول جائیں اور قافلے سے بچھڑ جائیں۔ عرفات میں 2 مقامات بھی ہیں، ایک جبل رحمت، دوسرے مسجد نمرہ۔ ہماری تاکید یہ ہے کہ اپنے قافلے کے عالم دین سے اور قافلہ سالار سے پوچھے بغیر ان دونوں جگہوں پر نہ جائیں۔ اس کے علاوہ وقوف کے وقت جبل رحمت پر چڑھنا مکروہ ہے۔ مسجد نمرہ کے بارے میں خیال یہ رہے کہ آج کل مسجد نمرہ سے آپ کے کاروان کا فاصلہ عام طور سے زیادہ رہتا ہے۔
مسجد نمیرہ کا کچھ حصہ آخری توسیع میں عرفات کے حدود سے باہر ہو گیا ہے، لہٰذا اگر آپ وہاں جائیں تو سب ایک ساتھ جائیں اور پوچھ کر دریافت کر مسجد جائیں، اور اکیلے بالکل نہ جائیں، کیونکہ ایک تو یہ خطرہ ہے کہ آپ کھو نہ جائیں، دوسرے یہ کہ ممکن ہے کہ وقوف کے وقت میں آپ میدان عرفات سے باہر نہ چلے جائیں۔ ظہر سے مغرب تک ہم عرفات میں ہیں، یعنی آج، اور مغرب کے بعد عرفات سے مشعر الحرام کی طرف چل دیں گے۔ اسی طرح مشعر الحرام کے لیے آج رات چلیں گے، یعنی بقرعید کی رات مشعر الحرام میں رہیں گے اور کل صبح وہاں سے منا کے لیے نکل جائیں گے۔ یہ سب یعنی عرفات، مشعر الحرام یا مزدلفہ اور اسی طرح منا ایک دوسرے کے بالکل بعد ہیں۔ پہلے حجاج عرفات آتے ہیں، پھر آج رات مشعر جاتے ہیں اور کل صبح منا جائیں گے تاکہ وہاں پر منا کے اعمال کو انجام دے سکیں۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك شب عید قربان ہے اور یہ جگہ مشعر الحرام ہے۔ ہم مشعر الحرام سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ اب ہم مشعر الحرام پہنچ گئے ہیں اعمال حج تمتع میں سے تیسرا عمل انجام دینے کے لیے، یعنی اس مقام پر وقوف، ٹھہرنا۔ اس جگہ کا دوسرا نام مزدلفہ ہے۔ جب آپ عرفات کی طرف سے چلیں گے تو اس سمت میں ہمیں کچھ بورڈ نظر آئیں گے جن پر لکھا ہے بدایت مزدلفہ، یعنی مزدلفہ شروع ہوتا ہے، اور اس سمت میں جب منا کی طرف جائیں گے تو ان بورڈوں پر لکھا ہے نہایت مزدلفہ، یعنی مزدلفہ تمام ہوا۔ تمام حجاج مغرب کے بعد عرفات سے کوچ کر جاتے ہیں اور اسی جگہ آتے ہیں، یعنی مشعر الحرام، اور خداوند عالم کے حکم کی اطاعت کے لیے یہاں رکتے ہیں، اور اذان صبح سے لے کر سورج نکلنے تک مزدلفہ یعنی مشعر میں وقوف کی نیت سے یہاں رہتے ہیں، اور سورج نکلنے کے بعد سب منا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں تاکہ عید قربان کے دن کے اعمال کر سکیں۔ عرفات سے مشعر الحرام کے لیے مختلف راستے ہیں، اور مشعر سے عرفات کا متوسط راستہ تقریباً 5 کلومیٹر ہے۔ مشعر الحرام سے منا تک کوئی خاص فاصلہ نہیں ہے، صرف ایک وادی مسعر ہے جو تقریباً 300 میٹر لمبی ہے۔ یہی منا اور مزدلفہ کے درمیان کل فاصلہ ہے، اور یہ تین مقامات یعنی عرفات، مشعر اور منا ایک دوسرے سے تقریباً ملے ہوئے ہیں۔ پہلے حاجی حضرات عرفات جاتے ہیں، پھر آج رات یعنی بقرعید کی رات مشعر آتے ہیں اور کل صبح منا کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ عرفات حرم کے حدود سے باہر ہے، لیکن مشعر الحرام اور منا حرم کے حدود کے اندر ہیں۔ یہاں حاجیوں کے لیے جو واجب ہے وہ صرف اس جگہ حاضر رہنا ہے، یعنی جیسے ہی مشعر الحرام میں داخل ہو گئے اور خدا کا حکم بجا لانے کی نیت سے یہاں رہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اذان صبح سے طلوع آفتاب تک یہاں رہنا، اس جگہ وقوف کی نیت کر کے، یہ بھی حج کے واجبات میں شامل ہے۔ یہاں رہنا ضروری ہے، نیت بھی اتنی سی ہے کہ ہمیں یہ خیال رہے کہ آج رات ہمارا یہاں رہنا ضروری ہے، حکم الہی کی اطاعت اور حج تمتع کے ایک واجب کو بجا لانے کے لیے، یہی نیت ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم یہاں اس ارادے سے رہیں کہ اذان صبح سے سورج نکلنے تک ہم حج تمتع کا ایک عمل بجا لانے کے لیے یہاں رہیں گے، اور ہمیں نیند آ گئی اور اذان صبح کے بعد آنکھ کھلی، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سورج نکلنے کے بعد منا کی طرف چلیں گے عید قربان کے اعمال کرنے کے لیے۔ مستحب ہے کہ اس جگہ ذکر الہی کیا جائے۔ قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تم جب مشعر الحرام میں داخل ہو تو خدا کا ذکر کرو، کچھ وقت اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وغیرہ کہنے میں صرف کرو۔ مشعر الحرام کے لیے مختصر دعائیں بھی ہیں، کوئی بڑی دعا نہیں ہے، اس کی دعائیں مختصر ہیں۔ ایک مستحب کام جو یہاں کیا جاتا ہے وہ کنکریاں جمع کرنا ہے، کیونکہ کل یعنی بقرعید کے دن اور اسی طرح 11 اور 12 کو شیطان کو کنکریاں مارنا ہے۔
یہ کنکریاں حرم کے حدود کی ہی ہوں، مکہ شہر کی ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، منا کی ہونے میں بھی اور مشعر الحرام کی ہوں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کنکریاں عرفات سے نہیں لے سکتے، جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ عرفات حرم سے باہر ہے۔ مستحب ہے کہ شب عید قرباں یعنی آج رات مشعر الحرام سے کنکریاں جمع کی جائیں، اور چونکہ آج کل بعض جگہ جہاں حجاج آ کر ٹھہرتے ہیں کبھی کبھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ پہاڑوں پر چڑھنا یا جہاں کنکریاں ہوں وہاں پہنچنا مشکل ہو، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ مکے ہی سے کنکریاں اکٹھی کر لیں۔ پھر اگر شب عید قربان اگر مشعر میں کہیں ایسی جگہ رکنا ہو کہ جہاں کنکریاں مل سکتی ہوں تو پھر کنکریاں اٹھا لیں، یا تعداد کم ہو تو پوری کر لیں، تاکہ اس مستحب پر بھی عمل ہو جائے۔ جب کنکریاں چنی جائیں تو مستحب ہے کہ ایک ایک کر کے چنیں، یعنی ایک بڑا پتھر نہ توڑ ڈالیں، لیکن اگر بڑا پتھر بھی توڑ لیا اور اس کی کنکریاں بنا لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک ایک کر کے جمع کریں، کنکریوں کا سائز بھی انگلی کے ناخن کے برابر ہو تو اچھا ہے، یعنی نہ اتنی باریک ہو کہ اسے ریت کہا جائے اور نہ بہت ہی بڑی ہو، بہرحال زیادہ بڑی نہ ہو، اتنی بڑی نہ ہو کہ کل یا آئندہ روز اگر رمی کرتے ہوئے کسی کے لگ جائے تو اسے چوٹ لگ جائے، بہت ہی چھوٹی بھی نہ ہو کہ جب آپ رمی کریں تو اپنی کنکری ہی نہ دکھائی دے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پتھر یا کنکریاں ہم ہی جمع کریں، یعنی اگر کسی دوسرے نے پتھر یا کنکریاں جمع کر کے ہمیں دی ہیں یا ہم نے کسی سے لے لی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ ہر حاجی خود کنکریاں جمع کرے اور ایک ایک کر کے جمع کرے، کوئی بڑا پتھر نہ توڑے، اس کو چور چور نہ کرے، لیکن اگر توڑ لیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ مختصر مسائل ہیں جو مشعر الحرام میں وقوف سے متعلق ہیں۔ کل صبح سورج نکلنے کے بعد ہم یہاں سے چلیں گے۔ سورج نکلنے کا وقت آپ گھڑیوں سے اچھی طرح پتہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہاڑ بہت اونچے ہیں، لہٰذا سورج نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا ہے۔ سورج نکلنے کا ٹائم پہلے سے معلوم کر لیں اور گھڑی دیکھ لیں، یہی بہتر ہے۔ اگر چند منٹ احتیاط کر لیں تو یہ بھی مناسب ہے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك۔ آج ہم سورج نکلنے کے بعد مشعر الحرام سے روانہ ہو کر منا آئے ہیں روز عید قربان کے اعمال انجام دینے کے لیے، یعنی رمی جمرہ عقبہ، قربانی اور پھر حلق یا تقصیر۔ یہ وہ اعمال ہیں جو بقرعید کے دن انجام دینا ضروری ہیں۔ پہلے جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے، اس کے بعد قربانی اور پھر آخر میں تقصیر یا سر منڈانا۔ رمی جمرہ عقبہ کے بارے میں کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جا رہے ہیں۔ جب ہم اس سمت یعنی مشعر الحرام کی طرف سے منا میں داخل ہوں گے اور چلتے رہیں گے، جیسا کہ آپ حاجیوں کو دیکھ رہے ہیں، بعض جا کر واپس آ رہے ہیں اور بعض ابھی جا رہے ہیں رمی کرنے کے لیے۔ منا کے آخر میں، منا کے آخری حصے میں مسجد خیف کے بعد پتھر کے 3 ستون ہیں، پہلے کو جمرہ اولا، دوسرے کو جمرہ وسطیٰ یا ثانیہ اور آخری کو جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ کہتے ہیں۔ بقرعید کے دن پہلے 2 ستون یعنی جمرہ اولا اور وسطیٰ سے آگے بڑھ جائیں اور آخری جمرے پر کنکری ماریں۔ کچھ مسائل خود اس کنکری کے بارے میں ہیں جو ہم جمرے پر مارتے ہیں، اور کچھ رمی کرنے اور جمرے کو پتھر مارنے کے طریقے کے بارے میں۔ ان کا سائز ہم نے بیان کیا کہ نہ اتنی چھوٹی ہو کہ اسے کنکری نہ کہیں، نہ اتنی بڑی ہو کہ اسے بڑا پتھر یا پتھر کی سل کہا جائے۔ انگلی کے سرے کے برابر بہتر ہے، زیادہ بڑی یا بہت چھوٹی کنکری زیادہ مناسب نہیں رہتی۔ دوسرے یہ کہ کنکریاں حرم کے اندر کی ہوں، مکے شہر یا مکے کے اطراف میں جہاں تک حدود معین ہے، یہ حرم کا علاقہ ہے،
یعنی اگر کنکریاں مکے کی ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے. مشعر الحرام اور منا کے ہونے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ کنکریوں کو مشعر الحرام سے جب بقرعید کی رات وہاں وقوف کرے اسی وقت جمع کر لے. ایک اور مسئلہ یہ کہ یہ کنکریاں رمی میں پہلے استعمال نہ ہو چکی ہوں، یعنی پہلی بار انہیں استعمال کیا جا رہا ہو. اتنا ہی کہ مشعر الحرام یا دوسری جگہ سے جمع کی جائیں یہی کافی ہے. یہ کنکریاں جو جمرات کے آس پاس پڑی ہیں ممکن ہے کہ ان سے رمی کی جا چکی ہو، لہٰذا انہیں استعمال نہ کریں. دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ کنکریاں مباح ہوں، یعنی ہماری ہی ہوں، دوسروں کی نہ ہوں. اگرچہ کوئی دوسرا کنکریاں جمع کر کے ہمیں دے دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جمرات کی طرف جاتے وقت خیال رکھیے کہ دوسرے کی کنکریوں کی تھیلی نہ اٹھا لیں. ایسا اتفاق آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. کنکریوں کا پاک ہونا لازمی نہیں ہے کہ کنکریاں پاک ہوں. اگر نجس ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پاک ہونا بہتر ہے. جو شخص رمی کر رہا ہے اس کا باطہارت ہونا بھی ضروری نہیں ہے یا باوضو ہونا، اگرچہ باوضو ہونا مستحب ہے. جمرہ کو کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے جمرے پر 7 کنکریاں ماری جائیں گی، نہ کم نہ زیادہ. لیکن اگر کچھ کنکریاں آپ نے ماری اور آپ کو یہ شک ہوا کہ 7 لگ گئیں یا نہیں تو اور کنکری ماریں یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ ستون پر 7 کنکریاں لگ گئی ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ 7 کنکریاں لگاتار جمرات پر لگیں. یعنی اگر مثلاً 3 کنکریاں لگ گئیں اور چوتھی نہیں لگی، پھر 5ویں لگ گئی تو یہ چوتھی کنکری شمار ہوگی اور صحیح ہے. اس کے بعد کا مسئلہ یہ کہ کنکریاں پھینکنے کے ذریعے ستون پر لگیں، لہٰذا اگر کوئی آگے جا کر وہاں رکھ دے تو صحیح نہیں ہے. اگرچہ ایسا پیش نہیں آتا. بقرعید کے دن جمرہ عقبہ پر کنکریاں مارنے والوں کی اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ پھینکنا ضروری ہوتا ہے. اور ایک مستحب عمل بھی عرض کر دیں، رمی جمرہ عقبہ میں مستحب ہے کہ قبلے کی طرف پشت کر کے کنکری ماریں. یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ جب ہم اس طرف جائیں اور جمرے سے آگے نکل جائیں تو اس طرف سے، چونکہ قبلہ اس طرف ہے تو اس طرف سے جمرے کو کنکری ماریں. لیکن کیونکہ عید کے دن جمرہ عقبہ پر بے حد بھیڑ ہوتی ہے، آپ جس طرف سے کنکری ماریں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اس مستحب پر آپ عمل درآمد نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں ہے. جمرہ عقبہ ہو یا تینوں جمرات ہوں، آئندہ دنوں میں مستحب ہے کہ ہر کنکری پھینکتے ہوئے تکبیر کہیں. اگر تکبیر نہ کہی تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ تکبیر گویا اہل توحید سے محبت اور قربت کے اظہار کا ذریعہ ہے. در رمی جمرات هم چه جمره عقبه چه جمرات سگانه در روزهای آینده مستحب است همراه با هر سنگی که میزنید تکبیر بگید، اما اگر تکبیر هم نگفتید اشکالی ندارد. اور کنکری مارنے کا مطلب مشرکین اور شیطان سے دوری کا اعلان ہے. در حقیقت یہ تینوں ستون جمرہ عقبہ اور وہ دونوں کے جن کو ہم کل کنکری ماریں گے اور پرسوں بھی، یہ شیطان کی علامت ہیں کہ جب حضرت ابراہیم جناب اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے اور شیطان نے انہیں بہکانا چاہا تو آپ نے شیطان کو پتھر مارا تھا اور اسے بھگا دیا تھا، اور حکم الہی کے مطابق آپ کا جو فریضہ تھا اس کو ادا کیا تھا. ہم اپنے اس کام سے در حقیقت شیطانوں سے مقابلہ کرتے ہیں، عرفات میں یا اس سرزمین پر. اس کے علاوہ آپ ذکر خدا کہتے رہیں، دعا اور تلاوت قرآن تو کرتے ہی ہیں. خدا کے دشمنوں سے دوری کا اظہار بھی کریں، یا عرفات یا منا میں ہر جگہ یہ کام کرتے رہیں. اور مشہور یہ ہے کہ مولا کائنات نے پیغمبر اکرم کے حکم سے سورہ براءت کی آیتوں کی تلاوت یا منا میں کی تھی یا عرفات میں. رمی جمرہ عقبہ کے بعد خدا کی راہ میں قربانی کریں، اور آخر میں حلق یا تقصیر. یہ ہیں روزے عید قربان میں حج کے اعمال: رمی جمرہ عقبہ، قربانی، حلق یا تقصیر. اب قربانی کے مسائل کو اگر ممکن ہو تو انشاءاللہ قربان گاہ کے اندر سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا. رمی جمرہ عقبہ، قربانی، حلق و تقصیر. و اما مسائل مربوط به قربانی رو به خواست خداوند اگر امکان داشت از داخل قربانگاه خدمت شما عرض خواهیم. لبیک اللهم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن عید قربان کے دن رمی جمرہ کے بعد حجاج کے لیے راہ خدا میں جانور کی قربانی کرنا ضروری ہے۔ حج تمتع کے عمل کے طور پر جن جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں: اونٹ، گائے یا بکرے یا بھیڑ۔ عام طور سے رائج یہی ہے کہ اکثر حاجی بکرے یا بھیڑ کی قربانی کرتے ہیں۔ جو حیوان ذبح کریں اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں کہ عام طور سے جو لوگ قربان گاہ جاتے ہیں وہ یہ سب جانتے ہیں، لیکن اہم مسئلہ یہ ہے کہ تمام حاجی دوسروں کو قربانی کی نیابت دے سکتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کی طرف سے قربان گاہ جا کر جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ عورتوں کو تو قربان گاہ میں بالکل گھسنے نہیں دیتے ہیں، مردوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سب قربان گاہ جا سکیں، لہٰذا ہر قافلے سے چند لوگ نیابت لے کر قربان گاہ چلے جاتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ جو حضرات یہ ذمہ داری لیں گے خدا ان سب کو اجر دے۔ ہم یہ عرض کر دیں کہ کوشش کریں کہ ایک خصوصی نشست میں قربانی کے شرائط کو قافلے کے عالم دین سے اچھی طرح سیکھ لیں تاکہ ان کی پابندی ہو سکے۔ ذبح کرتے وقت قبلے کا مسئلہ اور بسم اللہ کہنا نہ بھولیں۔ بقیہ شرائط کا آپ خود ہی خیال رکھیں گے۔ آپ حاجی حضرات رمی جمرہ کے بعد یہ خبر دیں گے کہ رمی ہو گئی ہے، پھر آپ کی طرف سے قربانی کی جائے گی۔ جب تک آپ کو یہ اطلاع نہ دے دی جائے کہ قربانی ہو چکی ہے تب تک حلق یا تقصیر نہ کریں، یعنی ٹھہرے رہیں، رکے رہیں، صبر کریں تاکہ جو لوگ آپ کی طرف سے قربان گاہ گئے ہیں وہ آپ کو یہ خبر دے دیں کہ آپ کی طرف سے قربانی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا فریضہ سر منڈانا ہوگا تو سر منڈا لیجئے، اگر تقصیر فریضہ ہے تو تقصیر کر لیں، اور سر منڈانے یا تقصیر کرنے کے بعد عید قربان کے اعمال تمام ہو جائیں گے۔ اکثر مجتہدین کرام کا فتویٰ یہی ہے کہ جن لوگوں کا پہلا سال ہے، یعنی جو پہلی بار حج کر رہے ہیں، چاہے اپنا حج یا دوسرے کی طرف سے حج بجا لا رہے ہیں، وہ سر منڈائیں، اور دوسرے لوگوں کو چھوٹ ہے کہ چاہے سر منڈائیں یا تقصیر کریں، یعنی تھوڑے سے بال کاٹ لیں، اگرچہ سر منڈانا افضل ہے۔ از مراجع معظم تقلید همین هست، کسانی که سال اولشون هست، یعنی اولین سالی است که حج به جا میارن، حالا چه از خود چه از دیگری باید سر بتراشن و دیگران مخیرن بین سر تراشیدن یا تقصیر کردن، گرچه سر تراشیدن و حلق افضل هست. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك روز عید قربان به پایان رسید۔ اب بقرعید کا دن ختم ہو چکا ہے اور یہ 11ویں ذی الحجہ کی رات ہے۔ ہم بعض حجاج کرام کی خدمت میں موجود ہیں جو اس وقت منا میں بیتوتہ کر رہے ہیں۔ 8ویں ذی الحجہ کی شام کو تمام حاجی حضرات مکے سے محرم ہو کر عرفات گئے۔ روز عرفہ یعنی کل کے دن صحرائے عرفات یعنی صحرائے معرفت و آگاہی میں رہے اور سب ایک ساتھ عرفات سے نکل پڑے، اور گزشتہ رات یعنی عید قربان کی رات مشعر الحرام میں شعور و شناخت کی وادی میں صبح تک رہے۔ مشعر الحرام کا دوسرا نام مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ یعنی وہ جگہ جہاں لوگ ایک دم پہنچ جاتے ہیں، اور آج صبح سب روانہ ہو گئے۔ تمام لوگ مشعر الحرام سے منا آئے اور روز عید قربان کے اعمال یعنی رمی جمر عقبہ، قربانی اور حلق یا تقصیر کو انجام دیا۔ اکثر حاجیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سر منڈائے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کا پہلا حج نہیں تھا وہ ایک بار پھر حج کرنے آئے ہیں، انہوں نے تقصیر کی ہے۔ بعض لوگ ان تمام اعمال کو انجام دینے میں کامیاب نہ ہو سکے، مثلا رمی کر چکے ہیں مگر قربانی نہیں کر سکے۔ انشاءاللہ کل اسے انجام دے لیں گے۔ بقرعید کا دن
ختم ہونے کے بعد بقرعید کا دن ختم ہونے کے بعد 11ویں کی رات یعنی آج کی رات اور اسی طرح کل رات کو رات کی ابتدا سے آدھی رات تک حجاج کے لیے منی میں رہنا ضروری ہے۔ یہ بھی حج تمتع کا ایک عمل ہے۔ اس کا نام منی میں بیتوتا کرنا ہے۔ بیتوتا یعنی کسی جگہ رات گزارنا۔ سورج ڈوبنے اور سورج نکلنے کا ٹائم دیکھ کر حساب لگائیں۔ اس کا آدھا نیمہ شب ہے، پہلے حصے میں یہاں رہنا ضروری ہے۔ اگرچہ بعض مراجع تقلید کا فتویٰ یہ ہے کہ رات کے دوسرے آدھے حصے میں بھی رکا جا سکتا ہے، یعنی اگر پہلے حصے میں نہ پہنچ سکے تو دوسرے نصف حصے میں وہاں آپ رک سکتے ہیں۔ وقت کا حساب بھی اسی طرح لگائیں کیونکہ شرعی وقت ہمیشہ بدلتا رہتا ہے، لہٰذا وقت اور مراجع کرام کے فتوے قافلے کے علماء آپ کو بتا دیں گے۔ لیکن مختصر طور پر یہ عرض کر دوں کہ حج کا ایک اور عمل منی میں رات گزارنا ہے، 11ویں اور 12ویں رات کو۔ آدھی رات تک یہاں رہنا ضروری ہے حج کے ایک عمل کی نیت سے، یعنی قربتاً اللہ۔ اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے اور قصد قربت اور اطاعت الہیہ کی نیت ہونا چاہیے، یعنی صرف حاجی کو اتنا معلوم ہو، وہ یہ جانتا ہو کہ اس رات یہاں رہنا ضروری ہے اور یہ بھی حج کا ایک عمل ہے اور قربتاً اللہ یہاں رہے، اتنا ہی کافی ہے۔ چاہے اس پر اس کی خاص توجہ نہ ہو، چاہے ذہن میں خیال نہ لائے اور زبان سے بھی نہ کہے، اگر صرف اتنی ہی توجہ ہے کہ آج رات اور کل رات منی میں رہنا ہے حج کے ایک عمل کے لیے قربتاً اللہ، تو یہی کافی ہے۔ کل رات یعنی 12ویں کی رات بھی اسی طرح، یہ دونوں بھی حج کے عمل ہیں۔ کل 11ویں کو اور پرسوں 12ویں کو حاجیوں کے لیے تینوں جمرات پر کنکری مارنا ضروری ہے، اسی طریقے سے کہ جس طرح آج بقرعید کے دن جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری ہیں، یعنی یہ جو دن گزرا ہے اس میں حجاج 2 جمروں کو چھوڑ کر آگے چلے گئے، یعنی جمرہ اولا اور وسطیٰ سے گزر کر، اور آخری جمرے یعنی جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ لیکن کل دن میں تینوں جمروں کو کنکریاں مارنا ضروری ہے، یعنی جب اس طرف سے جائیں گے منی کے آخر میں، اس طرف یعنی وہ حصہ جو شہر مکہ سے قریب ہے، جمرہ اولا یعنی پہلے جمرے پر 7 کنکریاں ماریں گے، پھر دوسرے جمرے پر، پھر جمرہ عقبہ پر، اسی ترتیب کے ساتھ ہر ایک کو 7 پتھر ماریں۔ جمره اولا رو اولین جمره رو 7 سنگ میزنن، بعد جمره وسطا رو، بعد هم جمره عقبه رو، به همین ترتیب باید هر یک 7 سنگ بزنن۔ ہم جمرات کے پاس آ گئے ہیں تاکہ حج کا ایک اور واجب عمل انجام دے سکیں، یعنی تینوں جمروں پر رمی کو ہم انجام دے سکیں۔ ہم نے عرض کیا کہ 11 اور 12 کو آج اور کل تینوں جمروں میں سے ہر جمرے کو 7 پتھر ماریں۔ منی میں اپنے خیمے سے جب ہم آئیں گے، مسجد خیف کے بعد پہلے جمرہ اولا پر پہنچیں گے جسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اسی طرح کچھ آگے چل کر جمرہ وسطیٰ پر پہنچیں گے۔ جمرہ وسطیٰ پر بھی 7 پتھر ماریں گے اور آخر میں جمرہ عقبہ پر بھی 7 کنکریاں ماریں گے، اسی ترتیب کے ساتھ جو جمرہ عقبہ کی رمی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ رمی کرتے وقت مستحب ہے کہ ہر کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح مستحب ہے کہ جمرہ اولا اور وسطیٰ پر روبہ قبلہ ہو کر اسی طرف سے جہاں سے آپ آ رہے ہیں، یہ قبلے کی سمت ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے رمی کریں گے، اور جمرہ عقبہ پر پشت قبلہ ہو کر، یعنی جمرے کے ادھر جا کر اس طرف سے کنکری ماریں گے۔ اگرچہ یہ مستحب ہے، لہٰذا اگر بھیڑ ہو اور اسے انجام نہ دے سکیں تو جس طرف سے بھی آسانی ہو کنکری مار سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 11ویں کے دن تینوں جمروں پر کنکری مارنے کے بعد رات کو منی میں رہنا ضروری ہے۔ کل 12ویں کے دن بھی تینوں جمروں کو اسی ترتیب سے پھر پتھر ماریے۔ آپ تمام حضرات کے لیے یہ خاص تاکید ہے کہ جب 12 کو رمی پوری ہو جاتی ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کنکریوں کی تھیلی یا پلاسٹک یا جو کچھ بھی لیے رہتے ہیں ہاتھ میں، اسے جمرے کی طرف یا اس کے پاس پھینک دیتے ہیں۔ یہ تھیلیاں یا کنکریاں جو فالتو ہیں، انہیں اپنے ساتھ لیتے جائیے اور کسی خالی جگہ ڈال دیجیے تاکہ جمرے کے آس پاس یہ چیزیں زیادہ نہ پڑی رہیں۔ اسی طرح رمی کرنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے رمی جمرہ عقبہ کے سلسلے میں عرض کیا گیا ہے۔
لہذا جو کام کل اور پرسوں حاجیوں کے اوپر واجب ہے وہ تینوں ستون یعنی تینوں جمروں کو پتھر مارنا ہے۔ رمی کا وقت سورج نکلنے سے لے کر غروب تک ہے، اس فاصلے کے اندر کنکریاں مارنا ضروری ہیں۔ حجاج کرام نماز صبح پڑھتے ہی چل پڑتے ہیں، نکل پڑتے ہیں، چونکہ فاصلہ زیادہ ہے، اور جمرات پر جاتے ہیں اور سورج نکلنے کے بعد ان پر کنکریاں مارتے ہیں۔ لیکن اس بات پر توجہ رکھیے گا چونکہ جمرات دو پہاڑوں کے درمیان ہے اور سورج نکلنے کا صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا، لہذا شرعی وقتوں کا جو اعلان کیا جاتا ہے اس سے سورج نکلنے کے وقت کا حساب لگا لیں، کچھ احتیاط کریں اور سورج نکلنے کے بعد ہی جمرات کو کنکریاں ماریں۔ پورے دن کسی بھی وقت کوئی حرج نہیں ہے، لیکن رات سے پہلے پہلے ہو، اس دوران ضرور کنکریاں مار لی جائیں۔ اور پرسوں یعنی 12ویں ذی الحجہ کو حجاج ظہر کے بعد مکہ جا سکتے ہیں، لیکن ظہر سے پہلے منا سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا 12ویں کو توجہ رکھیے گا کہ آپ ظہر کی اذان کے بعد ہی منا سے باہر نکل سکتے ہیں۔ کبھی ممکن ہے کہ یہاں نزدیک میں جو مسجد ہے آپ کو اس کی اذان کی آواز سنائی دے، اور ہو سکتا ہے کبھی نہ سنائی دے۔ جب اذان ہوتی ہے اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ظہر کا وقت کیا ہے۔ پھر بھی کچھ احتیاط ضرور کریں اور اس وقت کے کچھ بعد ہی منا سے باہر جائیں تاکہ کسی طرح بھی فریضے کے خلاف عمل نہ ہو۔ لہٰذا حجاج 12 کو ظہر کے بعد منا سے باہر جا سکتے ہیں، ظہر سے پہلے نہیں جا سکتے۔ اسی دوران یعنی صبح سے ظہر تک جمرات پر ضرور کنکری مار لیں تاکہ ظہر کے بعد منا سے جا سکیں۔ یہ نکتہ بھی عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص 12 کے دن بھی منا سے باہر نہیں گیا اور سورج ڈوبنے تک یہاں رکا رہا اور رات ہو گئی تو وہ اس رات بھی منا میں ہی رہے گا اور 13ویں کے دن بھی تینوں جمروں کو کنکریاں مارے گا۔ اگرچہ آج کل عام طور سے ایسا نہیں ہوتا ہے، تقریباً سبھی قافلہ سالار حضرات اس طرح پروگرام بناتے ہیں کہ آپ سب ظہر سے پہلے جمرات پر کنکریاں مار لیں اور پھر ظہر کے بعد یہاں سے روانہ ہو جائیں اور مکہ پہنچ جائیں۔ و روز 13 باز جمرات سگانه رو سنگ بزنه. گرچه این سالها معمولا اتفاق نمیفته، معمولا مسئولان کاروان برنامه ریزی میکنن به گونه ای که شما ابتدا یعنی قبل از ظهر جمرات رو سنگ میزنید و بعد هم بعد از اذان ظهر از اینجا حرکت میکنید میرید برای مکه۔ مینا کے اعمال جیسا کہ ہم نے بتایا کہ بقرعید کے دن کے 3 اعمال ہیں، رمی، جمرہ عقبہ، قربانی اور حلق یا تقصیر۔ یہ تینوں عید کے دن کے اعمال ہیں اور حتی الامکان عید ہی کے دن انجام دیے جائیں۔ 2 عدد 11ویں اور 12ویں کی رات کے عمل ہیں، یعنی منا میں بیتوتا، یہاں رہنا اور ٹھہرنا، اور 2 عدد 11 اور 12 کے دنوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہی تینوں جمروں کی رمی، یعنی ترتیب کے ساتھ تینوں ستونوں پر کنکریاں مارنا۔ یہ اعمال منا کے ہیں۔ ان اعمال کے بعد مکے کے اعمال انجام دینا ہے، جن کو منا کے بعد کے اعمال بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ روز عید کے اعمال کے بعد مکے کے اعمال انجام دیے جا سکتے ہیں۔ مکے کے اعمال یہ ہیں: طواف حج، جسے طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، نماز طواف حج، صفا و مروہ کے درمیان سعی، طواف نساء اور نماز طواف نساء، جنہیں اعمال مکہ یا اعمال بعد از منا بھی کہا جاتا ہے۔ ان اعمال کو آپ عید قربان کے دن حلق یا تقصیر کرنے کے بعد انجام دے سکتے ہیں، لیکن عام طور سے لوگ تھک جاتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حجاج یہیں رکے ہوئے ہیں اور عید قربان کے دن آپ کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ راستے میں بھیڑ بہت ہوتی ہے، سواری تلاش کرنے میں دشواری رہتی ہے، اور پھر اعمال کے بعد بیتوتے کے لیے منا واپس آنا مشکل ہوتا ہے۔ 11 یا 12 تاریخ کو یا اس کے بعد بھی آپ مکے واپس لوٹنے کے بعد ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے الگ پروگرام بنایا جا سکتا ہے۔ اس نقطے پر بھی توجہ رکھیں کہ عید قربان کے دن جب آپ سر منڈا لیں، حلق کر لیں یا تقصیر کر لیں، یعنی تھوڑے سے بال یا ناخن کاٹ لیں، تو وہ تمام کام جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئے تھے، جیسے آئینہ دیکھنا، بال کاٹنا، بدن پر تیل لگانا، زینت کے لیے انگوٹھی پہننا، یہ کام احرام کی وجہ سے حرام ہوئے تھے۔ کچھ کام پہلے ہی سے حرام تھے، جیسے جھوٹ بولنا، گالی دینا وغیرہ، جو احرام میں بھی حرام ہیں،
اور اس میں ان کا گناہ مزید بڑھ جاتا ہے، تو جو کام احرام کی وجہ سے حرام ہوئے تھے ان میں سے اکثر حلق یا تقصیر کے بعد حلال ہو جائیں گے، صرف خوشبو اور عطر کے استعمال کے علاوہ، یا اسی طرح خوشبودار صابن یا منجن اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور طواف حج اور نماز طواف حج اور سعی کے بعد خوشبو کا استعمال بھی حلال ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مرد و عورت بھی ایک دوسرے پر حرام رہتے ہیں جب تک وہ طواف نساء اور نماز طواف نساء انجام نہ دے لیں، اور ان کے بعد مرد اور عورت پہلے کی طرح ہو جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں۔ یہ حجاج کا فریضہ ہے 11 کی رات میں اور 12 کے دن بھی۔ ایک بات بیتوتے کے بارے میں بتا دوں کہ بیتوتے میں یہاں رہنے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنا ہوتا، یعنی رات کو حج کے ایک عمل کے عنوان سے یہاں قربتاً الی اللہ رہیں گے تو حج کے اعمال میں یہ بھی وظیفہ ادا ہو جائے گا، لیکن مستحبات بہت زیادہ ہیں۔ یہ منی آرزوؤں کی سرزمین ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ یہی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان گاہ لے کر آئے اور حکم الہی کے مطابق عمل کیا، وہ یہی جگہ تھی کہ جہاں شیطانی وسوسوں کو آپ نے اپنے قریب نہیں آنے دیا اور شیطان سے مقابلہ کیا، اور آج ہم بھی جب جمرات پر جا کر ان تینوں جمروں کو کنکریاں مارتے ہیں تو اسی واقعے کی یاد کو تازہ کرتے ہیں اور جناب ابراہیم سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی شیطانوں سے مقابلہ کریں گے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسان ہو یا ہمارا نفس امارہ ہو، اور یہ انسانی شیطان کے جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور یہ بھی واقعاً شیطان ہی ہیں اور ان سے مقابلہ ضروری ہے، یعنی صرف یہ کہ ہم یہاں چند ستونوں کو پتھر ماریں گے یہ تو ایک عمل کا ظاہر ہے، لیکن اس کا ایک باطن بھی ہے جس کا ہمارے اوپر اثر ہونا چاہیے۔ اس سرزمین پر خدا سے جو دعا کرنا چاہیں ضرور دعا کریں اور بہت بہت دعا کریں۔ رات کے اس حصے میں جب آپ بیتوتا کر رہے ہیں اس کے ایک حصے میں خدا کی عبادت اور اس سے راز و نیاز کریں۔ کوئی حرج نہیں ہے کہ بیتوتا کرتے وقت انسان سو جائے۔ بہرحال سرزمین منی، عرفات اور مشر صرف یہیں پر ہے، اور یہ 11ویں اور 12ویں رات بھی سال بھر میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے اور سال بھر سے پہلے نہیں آتی۔ اسی طرح روز عرفہ بھی سال میں ایک ہی بار آتا ہے۔ کون زندہ رہے اور کس کو دوبارہ یہ موقع نصیب ہو یہ تو خدا ہی جانتا ہے۔ بہرحال یہ سنہرا موقع ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور اس سے اچھی طرح استفادہ کریں۔ سرزمین منی و عرفات و مشعر فقط اینجاست، جای دیگه گیر نمی آید و فرصت شب 11 و شب 12 هم در سال یک بار است، باز دوباره تکرار نمی شود تا سال دیگر، و همچنین روز عرفه تا که زنده باشد و چه کسی را قسمت بشود که به این سرزمین آید دیگه اونش با خداوند است۔ به هر حال این فرصت های طلایی رو اسی مقدس سرزمین پر اور اس بابرکت رات میں عید قربان کے بعد، اس کے بعد کہ جب حجاج اپنے تمام اعمال انجام دے لیں گے تو اگر خدا نے چاہا تو وہ سب اپنی عیدی بھی حاصل کر لیں گے۔ ہم اپنے تمام ناظرین کی عیدی بھی آج خدا سے یہی طلب کر رہے ہیں کہ آپ حضرات بھی ان اعمال کو انجام دینے کی سعادت حاصل کریں انشاءاللہ۔ شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك۔ از مام در کنار کعبه مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کے پاس سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کے لیے اس مقدس مقام پر حاضری کے آرزومند ہیں۔ اب ہم منی کے اعمال انجام دے چکے ہیں اور اس کے بعد مسجد الحرام آ گئے ہیں بعض اعمال کو انجام دینے کے لیے جنہیں اعمال مکہ بھی کہا جاتا ہے، جو یہ ہیں: طواف حج، نماز طواف حج، صفا و مروہ کے درمیان سعی، طواف نساء اور نماز طواف نساء۔
ہم نے اب تک جو بھی اعمال انجام دیے ہیں یا انجام دیں گے ان میں کل 3 طواف ہیں اور 3 نماز طواف ہیں، طواف عمرہ تمتع، طواف حج تمتع اور تیسرے طواف نساء۔ اسی طرح نماز طواف عمرہ تمتع، نماز طواف حج تمتع اور نماز طواف نساء، ان کے درمیان کچھ فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ کہ اس کی نیت میں فرق ہے تینوں کی۔ پہلے طواف کو طواف عمرہ تمتع کی نیت سے انجام دیا تھا اور اس کی نماز کو نماز طواف عمرہ تمتع کی نیت سے پڑھا تھا۔ اب اس طواف کو طواف حج یا طواف زیارت کی نیت سے ہم انجام دیں گے، چونکہ اس طواف کو طواف زیارت بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی نماز کو بھی نماز طواف حج تمتع کی نیت سے یا نماز طواف زیارت کی نیت سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد طواف نساء اور نماز طواف نساء بھی طواف نساء اور نماز طواف نساء کی نیت سے ادا کیا جائے گا۔ ایک اور فرق یہ کہ طواف عمرہ تمتع اور اس کی نماز میں ہم لباس احرام میں تھے، لیکن طواف حج اور نماز طواف حج یا طواف نساء اور نماز طواف نساء میں ہم احرام کے کپڑوں میں نہیں ہیں، چونکہ بقرعید کے دن جب ہم سر منڈا چکے یا تقصیر کر لی تو پھر احرام کا لباس اتار دیا ہم نے اور حج کے باقی اعمال کرنے کے لیے یہاں آ گئے ہیں، یعنی طواف حج، نماز طواف حج، سعی، طواف نساء اور نماز طواف نساء، جس کے مسائل آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طواف پاک کپڑوں میں ہو، 7 چکر لگائیں، حجر اسود سے شروع ہو اور اسی پر ختم ہو، طواف کے دوران آپ کا بایاں کاندھا کعبے کی طرف رہے، حجر اسماعیل کے اندر نہیں جا سکتے۔ طواف حج اور اس کی نماز کا طریقہ بالکل طواف عمرہ اور اس کی نماز کی طرح ہے، اور ان میں نیت کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ شانه چپمون به طرف کعبه باشد، داخل حجر اسماعیل نمیریم و سایر مسائلی که قبلا در طواف عمره تمتع گفته شد. نمازش هم باز مثل نماز طواف عمره تمتع هست، 2 رکعت هست، پشت مقام ابراهیم خونده می شود و هیچ تفاوتی نداره، فقط تفاوت در نیت است، اونجا به نیت طواف عمره تمتع، اینجا به نیت طواف اب اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی ہے، اس میں بھی 7 شوط ہیں، صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پر ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں طواف نساء اور نماز طواف نساء۔ بین صفا و مروه است که باز 7 شوط است، از صفا شروع میشه به مروه ختم میشود و با همون شرایط و مسائلی که گفته شد و در نهایت هم طواف نساء و نماز طواف نساء۔ چند مسئلے یہاں ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ ان اعمال کے انجام دینے کا وقت منا میں عید قربان کے اعمال انجام دینے کے بعد ہے، یعنی جب ہم بقرعید کے دن جمرہ عقبہ کو پتھر مار چکے، پھر قربانی بھی کر لیں اور اس کے بعد حلق یا تقصیر کر لیں، تب ان اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ اور اکثر مجتہدین کے فتوے کے مطابق ذی الحجہ کے آخر تک آپ کے لیے انہیں انجام دینے کی فرصت ہے، لیکن جب تک ان اعمال کو انجام نہیں دیں گے کچھ محرمات احرام حرام ہی رہیں گے، جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں، یعنی جب بقرعید کے دن ہم حلق کر چکے تو وہ تمام کام جو احرام کی وجہ سے حرام ہو گئے تھے، جیسے آئینہ دیکھنا، بال کاٹنا، مردوں کے لیے سائے میں چلنا وغیرہ، یہ حلال ہو جاتے ہیں، اور صرف خوشبو اور عطریات کا استعمال اور مرد و عورت یہ حرام رہتے ہیں۔ جب طواف حج کر کے اس کی نماز پڑھ لیں، صفا و مروہ کے درمیان سعی کر لیں، تو عطریات اور خوشبو کا استعمال بھی حلال ہو جاتا ہے، لیکن مرد اور عورت اسی طرح حرام رہتے ہیں یہاں تک کہ طواف نساء کر کے اس کی نماز بھی پڑھ لیں۔ در روز عید قربان ما حلق کردیم یا تقصیر کردیم، تمام کارهایی که به سبب احرام حرام شده بود، نه کارهایی که قبلا هم حرام بوده، مثلا دروغ گفتن، ناسزا گفتن، اینا قبلا هم حرام بوده، کارهایی که به سبب احرام حرام شده بود، مثل نگاه در آینه، مثل زدودن مو از بدن، مثل زیر سایه رفتن برای مردان۔ اس کے بعد اور ایک یہ مسئلہ ہے کہ طواف حج اور اس کی نماز ایک دوسرے کے بعد ہوں، یعنی طواف کے فوراً بعد اس کی نماز ہو، لیکن صفا اور مروہ کی سعی میں دیر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن خیال یہ رہے کہ ذی الحجہ کے بعد نہ ہو۔ ایک اور مسئلہ طواف نساء اور اس کی نماز کے بارے میں۔
طواف نساء اور اس کی نماز مردوں ہی سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی اسے انجام دینا ضروری ہے، اور جب تک انجام نہ دے لیں ایک دوسرے پر حرام رہیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی اس طواف یا اس کی نماز کو انجام نہ دے تو وہ شادی نہیں کر سکتا، اور ان پر بھی اسے انجام دینا ضروری ہے۔ اگر یہ اعمال 10 کو کر لیے تو 10ویں تاریخ میں ہی منی واپس آ جائیں، 11ویں کی رات میں بیتوتا کریں، 11 اور 12 کو رمی جمرات کر لیں اور 12ویں کی رات منی میں بیتوتا کریں، 11 کے دن میں انجام دیں تو 12 کی رات کو منی میں رہیں، 12 کو دن میں رمی جمرات کریں۔ اگر 12 کے بعد یعنی منی کے بعد ان اعمال کو انجام دیں تو بھی طواف نساء اور نماز طواف نساء کے بعد حج تمتع کے تمام اعمال ختم ہو جائیں گے۔ ہم مکے میں 8ویں کے دن یا 9ویں کی رات میں یا صبح کو محرم ہوئے تھے، احرام حج باندھ کر عرفات گئے، ظہر سے لے کر مغرب تک عرفات میں رہے، رات میں مشعر الحرام میں جا کر رہے، روز عید قربان منی گئے اور جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، قربانی کی اور حلق یا تقصیر کی۔ اس کے بعد 11ویں اور 12ویں رات کو بھی منی میں بیتوتا کیا، آدھی رات تک وہاں رہے منی میں بیتوتے کی نیت سے۔ 11 اور 12 کو دن میں تینوں جمرات پر کنکریاں ماری۔ ان کے بعد بقیہ اعمال یہ تھے: طواف حج، نماز طواف حج، سعی بین صفا و مروہ، طواف نساء اور نماز طواف نساء۔ یہاں پر آ کر حج کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔